بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سبق نمبر 29 میں ہم عہد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین میں اختلاف کی نوعیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ اختلاف و افتراق میں ہم نے فرق کو جانا تھا کہ افتراق مذموم ہے جبکہ اختلاف ممدوح ہے جب یہ اجتہاد کے ذریعے سے کیا گیا ہو۔ ہم نے اختلاف کی قسمیں بھی دیکھیں کہ ہر وہ اختلاف جو افتراق کا سبب بنے وہ مذموم ہے، یعنی وہ اختلاف جو خواہشات نفس کے تابع ہو، البتہ وہ اختلاف جو اجتہاد کے ذریعے سے ہو وہ ممدوح ہے۔ ہم نے عہد نبوی میں اختلاف کی اجمالی فہرست دیکھی تھی کہ آقا علیہ السلام کے آخری دور میں مدعیان نبوت نے سر اٹھایا اور نبوت کا دعویٰ کیا، جن کا قلعہ قمع بھی کیا گیا۔ آج کے سبق کے مندرجات دور صدیقی اور دور فاروقی میں اٹھتے فتنے اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا ان فتنوں سے متعلق موقف اور رد عمل۔ ہم مزید یہ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کی جمعیت کو بکھیرنے والا کون سا فتنہ تھا کہ جس نے مسلم امہ کی جمعیت کا شیرازہ بکھیر دیا، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشی جال بچھانے والے کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ دور صدیقی اور دور فاروقی میں اٹھتے فتنے اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا ان سے متعلق موقف۔ دراسات فی الاہواء والفرق والبدع میں دکتور ناصر بن عبد الکریم لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد کا فتنہ اٹھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس فتنے کے خلاف صف آرائی کی، یہاں تک کہ اسلام کا بول بالا پورے جزیرے عرب پر ہوا، اور اس ارتدادی فتنے نے کسی طرح کے افتراق کو یا کسی طرح کے نئے فرقوں کو جنم نہیں دیا۔ یعنی یہ مرتدین کا فتنہ اٹھا ضرور تھا، لیکن جماعت مسلمین کی برکت سے اور کوششوں سے کابشوں سے امت مسلمہ منہاج نبوت اور سنت پر ہی رہی، سب ایک امام کی پیروی کرتے تھے۔ اس نے کسی طرح کی کوئی پھوڑ نہیں ڈالی اور امت مسلمہ کی جمعیت برقرار رہی۔ دور فاروقی شروع ہوتا ہے، امت مسلمہ دور صدیقی کی طرح ہی عزت سے ہی آگے بڑھ رہی تھی، اور سب متفق تھے، متحد تھے، اور سنت اور جماعت صحابہ کے پیروکار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو جوڑ کر رکھا۔ آپ کے دور میں مختلف لوگوں نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے رد عمل کی وجہ سے وہ فتنے پھیل نہ سکے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ ایک شخص میں بھیج رہا ہوں، اور یہ شخص جس کا نام تھا صبیغ بن عسل التمیمی، یہ مسلمانوں کی جمعیت میں، مسلمانوں کے اجتماع میں جا کر قرآن کریم سے متعلق متشابہات آیات سے سوالات کھڑا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جسمیت کے سوال کرتا ہے کہ قرآن میں یہ آیات آئی ہیں تو ان آیات کے معنی کیا ہیں۔ سیدنا عمر کے پاس جب وہ خط پہنچا، آپ نے خط پہنچانے والے سے کہا کہ این الرجل، ایسا شکوک اور شبہات پھیلانے والا بندہ کہاں ہے؟ جواب ملا کہ وہ موجود ہے، مدینہ منورہ میں ہی ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا خیال کرنا کہ کہیں یہ شخص بھاگ نہ جائے، اگر یہ بھاگ گیا تو اے مخاطب آپ کو میری طرف سے سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدنا عمر کے سامنے وہ بندہ لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم محدثات کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اور پھر آپ نے کھجور کی ٹہنیاں منگوا کر اس کو اتنا مارا یہاں تک کہ اس کے جسم پر داغ آ گئے اور جسم اس کا لہو لہان ہو گیا۔ حضرت نے اسے چھوڑا۔ جب وہ درست ہوا، حضرت نے دوبارہ اسے بلایا اور پھر سے اس کی چھت رول کی، اور جب وہ لہو لہان ہو گیا اسے چھوڑ دیا۔ دوبارہ اسے جب بلایا حضرت نے تو صبیغ نے کہا اے عمر، اگر آپ میرے قتل کا ارادہ کرتے ہیں تو مجھے ایک ہی بار آپ اچھے انداز سے قتل کر دیجئے، بار بار مجھے یوں بلا کر آپ سزا دیتے ہیں، مجھے چھوڑتے ہیں، زخم میرے بھرتے نہیں ہیں کہ آپ مجھے دوبارہ زخمی کر دیتے ہیں، اور اگر آپ میرا علاج کرنا چاہتے ہیں
تو اللہ کی قسم جب پہلی بار آپ نے مجھے اس مرحلے سے گزارا تھا، آپ کے عصا اور کوڑے کی برکت سے مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا اور مجھے مکمل شفا مل گئی تھی. میرے ذہن میں جو شکوک اور شبہات گردش کر رہے تھے وہ سب نکل گئے. حضرت نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس شخص کو مدینہ منورہ سے بھیج دیا، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ یہ شخص مسلمانوں کے اجتماع میں بیٹھنے نہ پائے، مسلمان اس سے کنارہ کش رہیں اور دور رہیں. اور وہ شخص جب تنگ ہوا تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے پاس گیا اور شکایت کی. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری نے خط لکھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اس بندے کی توبہ اب اچھی ہو چکی ہے اور اس کی توبہ درست ہے، اب امید ہے کہ یہ دوبارہ ان شکوک اور شبہات کی طرف نہیں لوٹے گا. تو سیدنا عمر نے لوگوں کو اس بندے کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت مرحمت فرما دی. اس واقعے میں اگر ہم غور کریں تو جہاں ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حمیت اور قوی ہونے کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ دفاع دین سے متعلق کتنے سنجیدہ تھے، وہاں ہمیں لوگوں کے متعلق بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ فتنے سے کتنا دور بھاگنا ہے. جیسا عثمان نہدی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر نے لکھا کہ اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وَلَوْ جَاءَ وَنَحْنُ مِئَةٌ، عثمان نہدی کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص آ جاتا اور ہم 100 لوگ بھی ہوتے، ہم 100 لوگ وہاں سے منتشر ہو جاتے اور اس بندے کو ہم اکیلا چھوڑ دیتے اور اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے تاکہ ہم اپنے ایمان کی آبیاری کرتے رہیں. سیدنا عمر نے ہر طرح کے فتنے کا تعاقب کیا. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر کے ساتھ لوگ حج کے ارادے سے جا رہے تھے کہ بعض لوگوں نے راستے میں ایک مسجد دیکھی اور لوگوں نے جلدی کی اس مسجد کی طرف دوڑے اور وہاں نماز پڑھنا شروع کی. سیدنا عمر نے فرمایا کہ انہیں کیا ہوا، یہ کیوں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ مسجد ہے صلی فیہ رسول اللہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی. سیدنا عمر نے جواب دیا، اے لوگو، انما ہلک من کان قبلکم باتباعہم مثل ھذا، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اس طرح کی اتباع کی ہے. حتی احدثوا بیعا، یہاں تک کہ انہوں نے عبادت خانے ایجاد کر دیے. تو فمن عرضت له فیہ صلاۃ، جس شخص کو اس جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہو، یعنی وہ گزر رہا ہو، نماز کا وقت ہو، تو وہ تو یہاں نماز پڑھ لے، فلیصلی. لیکن جسے نماز کا وقت اس جگہ پر نہ ملے، فلیمضی، تو وہ آگے بڑھتا چلا جائے، جہاں نماز کا وقت ملے وہی نماز پڑھ لے. خاص کسی جگہ جا کر نماز پڑھنا سیدنا عمر نے اسے پسند نہیں فرمایا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا، اے امیر المؤمنین، اس مسجد میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی، یہ لوگ یہاں آتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں. سیدنا عمر کا جواب تھا، انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے جنہوں نے اس طرح اتباع کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے آثار کو فیتخذونها کنائس وبیعا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کو انہوں نے عبادت خانے بنا دیا. جس بندے کو نماز ملتی ہے وہ تو یہاں نماز پڑھ لے، لیکن جسے یہاں نماز نہ ملے ولا یتعمدها، تو وہ آگے بڑھتا چلا جائے اور خاص اس جگہ کا ارادہ اور قصد نہ کرے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو بھی کٹوایا جو شجرہ حدیبیہ کے نام سے مشہور تھا. چونکہ اس درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی گئی تو لوگ یہاں جا کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ کو ڈر ہوا کہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس جگہ کو عبادت خانہ نہ بنا دیں. آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ آپ کی معیت میں اس بات کے خصوصی اہتمام کرتے تھے کہ لوگ کسی طرح کے متوقع آئندہ آنے والے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. آپ پہلے سے ہی اس کا سد باب کر دیتے اور اس دروازے کو بند کر دیتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شام میں خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. تو نبی نے ایک اعتراض کیا اور کہا تقدیر کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کریں یا ہدایت دیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تقدیر میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. سیدنا عمر نے فرمایا، اے شخص، اگر تو نے دوبارہ یہ بات کہی تو میں تیرا سر تم سے جدا کر دوں گا. آپ نے اسے قتل کی دھمکی دی تاکہ وہ باز آ جائے. اور یہی قول کہ تقدیر کچھ نہیں ہے بعد میں قدریہ کی اصل بنی ہے، اور اسی قول کی وجہ سے ایک فتنہ اٹھا جس نے تقدیر کا انکار کر دیا. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ متوقع فتنوں کا پہلے سے سد باب کیا کرتے تھے.
آپ نے مشورہ کیا بیت المقدس میں کعب الاحبار سے کہ نماز کہاں پڑھی جائے. تو کعب الاحبار نے فرمایا کہ حضرت آپ نماز ایسے پڑھیں کہ آپ کے سامنے پہلے تو بیت المقدس آ جائے اور اس کے بعد پھر اس طرف سامنے قبلہ شریف ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ واہیت الیہودیہ، آپ نے تو یہودیوں سے مشابہت کر لی، لیکن میں ایسے نماز پڑھوں گا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی. لہذا آپ اس صخرہ سے یعنی بیت المقدس سے آگے بڑھے ہیں اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے نماز ادا فرمائی ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پتھروں اور آثار کا اعزاز و اکرام کرنا آپ اس سے ناپسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ سے متعلق ایک قول منقول ہے، آپ نے حجر اسود سے بھی کہا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ تجھے بوسہ دینا یہ سنت نبوی ہے. عزیز طلبہ، دور فاروقی کے بعد دور عثمان غنی شروع ہوتا ہے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ پر بلوائیوں نے اور خارجیوں نے دھاوا بولا یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہوئی. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج نے مختلف طرح کے جھگڑے کیے، یہاں تک کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خوارج سے جہاد بھی کرنا پڑا. اور پہلی صدی کے دوسرے نصف میں قدریہ اور مرجئہ کا فتنہ اٹھا، جبکہ دوسری صدی کی ابتدا میں جہمیہ اور معتزلہ کے جھگڑے اور فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا. تو یوں ایک سلسلہ چل پڑا اور فتنے آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے. اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ امت مسلمہ کی جمعیت کا شرازہ بکھیرنے والے کون تھے اور پہلا فتنہ اسے کیوں کہا جا رہا ہے. عزیز طلبہ، امت میں واقع ہونے والا وہ پہلا فتنہ جس سے امت منتشر ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی تھی. وہ فتنہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف جمع ہوا اور یہاں تک کہ حضرت کی شہادت ہو گئی. اس سے بھی قبل سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم سیدنا عمر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے سوال کیا کہ تم میں سے کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتنے سے متعلق احادیث کو یاد رکھتا ہے. سیدنا حذیفہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے. سیدنا عمر نے فرمایا کہ بے شک آپ ہی ان باتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں اور آپ کا ہی یہ جگرہ ہے، آپ کا حافظہ ہے کہ آپ کو یہ باتیں یاد ہیں. اور سیدنا حذیفہ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اپنے گھر والوں میں، مال میں، اولاد میں، پڑوسیوں میں آزمایا جائے گا اور تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی، اور نیک کام اس بندے کے لیے تکفیر سیئات کا سبب بنیں گے، یعنی ان نیک کاموں سے اس بندے کے گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے. سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں اس فتنے کا نہیں پوچھ رہا، میری مراد تو وہ فتنہ ہے التی تموج کما یموج البحر، جو ایسے آئے گا جیسے سمندر کی موجیں آتی ہیں. سیدنا حذیفہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، آپ کو کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتنہ سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا لیکن آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے. سیدنا عمر نے سوال کیا کیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ نے فرمایا امیر المؤمنین، اسے توڑا جائے گا. عمر بن خطاب نے فرمایا جب یہ ٹوٹ گیا اذن لا یغلق ابدا، پھر یہ کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکتا. اور سیدنا حذیفہ کے شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ کیا سیدنا عمر کو پتہ تھا کہ یہ دروازہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جی بالکل. سیدنا عمر کو ایسے ہی پتہ تھا کہ یہ دروازے خود سیدنا عمر ہیں، جیسے ایک بندے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ کل سے پہلے رات آئے گی، جتنا رات کے آنے پر یقین ہوتا ہے. سیدنا عمر کو اس دروازے کے ٹوٹنے پر، اپنی شہادت پر اور اپنے دروازے کے ہونے پر آپ کو یقین تھا کہ آپ فراست مؤمن سے دیکھا کرتے تھے. سیدنا عمر کی شہادت ہوئی اور طرح طرح کے فتنے بپا ہونا شروع ہوئے، جن میں خوارج کا فتنہ ہے اور ان شیعوں کا فتنہ ہے جنہوں نے سیدنا علی اور اہل بیت کی شان میں غلو سے کام لیا. روافض نے سر اٹھایا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور امیر المؤمنین کو یعنی مسلمانوں کی ائمہ کو قتل کرنا روا سمجھا جانے لگا اور مسلمانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھا جانے لگا. اور ان فتنوں کے بعد امت مستقل طور پر بکھرتی چلی گئی. بربہاری لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ پہلا افتراق تھا جو امت میں واقع ہوا اور اس کے بعد سے مستقل طور پر امت بکھرتی ہی چلی جا رہی ہے. اس فتنے نے
ایک جھگڑے کو جنم دیا ہے اور مسلمانوں کے امیر اور امام کے خلاف خروج کو روا رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ خدا کی قسم مجھے تم پر غربت کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن میں تم پر ڈرتا ہوں کہ دنیا ایسے تم پر پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے والوں پر پھیل گئی، اور تم دنیا میں اس طرح آپس میں آگے بڑھنے میں منافسہ کرو جیسے تم سے پہلے والوں نے منافسہ کیا تھا، مقابلہ کیا تھا۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، یہ دنیا تمہیں ایسے ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، لیکن ان سازشوں نے سر کب اٹھایا، یہ مختلف مراحل سے یہ سازشیں گزری ہیں۔ شروع میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ فتنہ سرگوشیوں کی حد تک ہی رہا اور خاموش خاموش یہ چلتا رہا۔ ان لوگوں میں یہ فتنہ پھیلتا رہا جن کی علم اور فقہ پر کوئی تربیت نہیں کی گئی تھی، جو دیہاتی اور بدو لوگ تھے یا جوشیلے نوجوانوں کو جمع کیا گیا اور سیدنا عثمان غنی کے خلاف انہیں بھڑکایا گیا۔ تو جو پکے مومن تھے انہوں نے تو اس سے کوئی اثر نہیں لیا، جیسے کہ سیدنا ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک شخص نے آ کر طویل داستان رکھی اور سیدنا عثمان غنی کی خلافت سے متعلق اپنے تحفظات کو یا ایک طرح کے من گھڑت اعتراضات کو اس نے رکھا اور طویل بات کی۔ صحابہ کرام چونکہ آداب مجلس سے واقف تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی زبان میں چونکہ لکنت تھی، یہ فصیح بات نہیں کر سکتا تھا، تو آپ کافی دیر تک اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات کر کر فارغ ہوا، آپ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ حَيٌّ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے افضل امت رسول اللہ بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں بلا خلاف سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں۔ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ عُثْمَانَ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا کہ عثمان غنی نے کبھی بھی کسی جان کو بغیر حق کے ظلماً نا انصافی کے ساتھ قتل کیا ہو۔ وَلَا جَاءَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَيْئًا، اور کبھی بھی آپ نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو ہمیں نہیں معلوم۔ وَلَكِنْ هَذَا هُوَ الْمَالِ، لیکن یہی وہ مال ہے، اگر تو وہ تم لوگوں کو دے دیں تو راضی ہو جاتے ہو، اور اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں سخطتم، تو تمہیں ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تم ناراض ہوتے ہو، سیدنا عثمان غنی کے خلاف ایک پروپیگنڈے کو پھیلاتے ہو۔ انما تريدون ان تكونوا كفارس والروم لا يتركون اميرا الا قتلوه، تم لوگ تو فارس اور روم کی طرح بننا چاہتے ہو کہ وہ ہر امیر کو قتل کرتے ہیں۔ جب سیدنا عمر بن خطاب نے، جب سیدنا ابن عمر نے اسے اس طرح کی نصیحت کی تو اس بندے کی آنکھ سے 4-5 آنسو بھی نکل کر بہہ پڑے اور آخر میں کہنے لگا اللہ کی قسم ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم فارس اور روم والوں کی طرح بن جائیں۔ بہرکیف یہ فتنہ جو پس پردہ چل رہا تھا اب 35 ہجری میں یہ کھلم کھلا اور اعلانیہ طور پر سامنے آیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں مدینہ منورہ آیا اور سیدنا عثمان غنی کے گھر کا حصار کر لیا۔ صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ وہ دفاع کریں، لیکن امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو اور یہاں پر خون خرابہ ہو، خون کی ندیاں بہیں، لہذا میرا دفاع چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ محصور ہو گئے، امیر المؤمنین مرکز میں مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں محصور ہو گئے، صحابہ موجود ہیں لیکن آپ نے منع فرما دیا، اور کئی دن کے حصار کے بعد ان بلوائیوں نے جب گھر کی دیوار ٹاپی اور اندر گھر کے کودے ہیں، اور 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی کو روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں نے سر اٹھائے اور یہ سر اٹھاتے ہی چلے گئے، اور یہاں سے امت مستقل طور پر فرقہ بندی کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان بنتی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ وہ امیر کی اطاعت سے بھی نکلنا شروع ہوئی، اور اس اختلاف نے ایک منازعے کو جنم دیا، اور یہ منازعہ اور یہ افتراق کبھی شیعوں کی شکل میں آیا، کبھی خوارج اور معتزلہ، اور کبھی قدریہ اور مرجئہ کی شکل میں آیا، اور آج تک آتا ہی چلا جا رہا ہے۔ امام اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور صدیقی اور دور فاروقی میں تھے لیکن افتراق نہ ہوا، لیکن سیدنا عمر کی شہادت کے بعد فتنوں نے
پس پردہ کام کرنا شروع کیا، اور سیدنا عثمان بن عفان منصب خلافت پہ تشریف فرما ہوئے۔ اور جب آپ اپنے خلافت کے آخری دور میں تھے تو ان فتنوں نے سر اٹھا کر کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا، اور ان چیزوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیے، مثلا یہ کہنا کہ سیدنا عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو گورنری پر فائز کر رہے ہیں اور آپ سارا مال اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ كانوا فيما نقموا عليه من ذلك مخطئين، تو یہ لوگ سیدنا عثمان غنی کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے تھے یہ لوگ خطا پر تھے، اور یہ واضح سنتوں سے اور ہدایت سے نکلے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی، آپ ظلماً شہید کیے گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد جو برحق لوگ تھے، اہل سنہ اور اہل استقامہ اور اہل جماعہ، انہوں نے تو صاف کہا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کان مصیبا فی افعالہ، آپ نے اپنے تمام دور خلافت میں حق کو اپنا شعار بنایا اور تمام کاموں میں آپ برحق تھے اور درست تھے، جبکہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اس بات کے خلاف رائے کا اظہار کیا۔ وَهَذَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَى الْيَوْمِ، اور یہ آج تک چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیعت لی گئی اور لوگوں نے آپ کی بیعت کے ابتداء میں اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے آپ کی امامت کا انکار کیا، کچھ سوچ و بچار میں بیٹھ گئے، اور کچھ جو ہیں وہ آپ کی امامت کے معتقد ہوئے اور آپ کی خلافت کا انہوں نے ارادہ کیا اور اعتقاد رکھا، اور یہ اختلاف بھی لوگوں میں آج تک چلتا آ رہا ہے۔ خلاصہ درس، حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے دور میں فتنوں سے فرقے نہیں بن سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پس پردہ فتنوں نے جال بچھانا شروع کیا، اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں فتنے کھل کر سامنے آئے اور مسلمانوں کا خون بہایا، اور یہیں سے امت بٹنا شروع ہوئی۔ آخر میں شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے خوارج سے جہاد بھی کیا۔ آئندہ درس کے مندرجات مسئلہ امامت اور اس میں اختلاف کرنے والے گروہ، اور مسئلہ امامت میں اہل تشیع کے مختلف مکاتب فکر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔